ہم کر رہے ہیں وحی کا چیپٹر صحیح البخاری سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بتاتی ہیں الحارث بن ہشام سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو سخت وحی نازل ہوتی تھی وہ کانوں میں اس طرح سے سنائی دیتا تھا جیسے کہ کوئی رنگ ہو رہی ہے، بیل جیسا رنگ ہوتی ہے نا، اس طرح سے کانوں میں سنائی دیتا تھا۔ تو یہ جو وحی تھی سب سے زیادہ ہارڈسٹ تھی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے نازل ہوتا وہ فوراً سے یاد کر لیتے تھے، اور جب اینجل آتے تھے، جو فرشتے جو اینجل آتے تھے وہ ملائکہ ہیومن فارم میں بھی آتے تھے، انسان کے فارم میں بھی آتے تھے، اور وہ بتاتے تھے، جیسے ہی وہ بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بتاتی ہیں اس کے ساتھ کہ جب اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی اس کے باوجود آپ کے پیشانی پہ بہت زیادہ پسینہ آ جاتا تھا، کیوں؟ یہ جو وحی کا فارم تھا سب سے زیادہ ہارڈسٹ تھا، سب سے زیادہ مشکل کا تھا۔ اور ہم آگے وحی کے چیپٹر میں دیکھیں گے کہ کچھ بار یہ بھی ہوتا تھا کہ جو صحابہ اکرام بازو بیٹھے ہوئے تھے ان کی نی پوری دب جاتی تھی، کبھی فٹ دب جاتا تھا، کیونکہ وہ پریشر اتنا زیادہ رہتا تھا۔ اور جب وہ کیمل پہ رہتے تھے، جب اونٹ پہ سوار رہتے تھے، اونٹ بھی پریشر فیل کر سکتا تھا تو وحی کا، اور وہ برابر فوراً جب وہ اتنے حریص تھے کہ وہ فوراً یاد کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اس وحی کے چیپٹر میں کیا سیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، اور سب سے اسٹرانگسٹ کیا تھی؟ جو کانوں میں جیسے بیل جو بجتی نا، رنگ ہوتی نا، اس طرح سے ہوتی تھی، اور یہ سب سے مشکل والی تھی۔ اور اینجل بعض وقت ہیومن بینگ کے فارم میں بھی آتے تھے، انسان کے فارم میں بھی، اور بتاتے تھے، اور جیسے ہی وہ انسپائر کرتے تھے، جیسے ہی وہ بتاتے تھے وہ فوراً سے یاد کر لیتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں اور بھی بات یہ بتاتی تھی کہ چاہے وہ ونٹر کے دن ہو، کتنی بھی سردی ہو، لیکن آپ کے فور ہیڈ پہ بہت زیادہ پسینہ آ جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا مشکل کا مرحلہ تھا، یہ سب سے زیادہ مشکل والی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم وحی کے چیپٹر میں لرن کریں گے کہ کس طرح، اور یہ صحیح البخاری کا ہم چیپٹر کر رہے ہیں وحی کا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔